ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ افتخار راغب کی ایک ربائی ہے کہ زبان دل سے درود و سلام ہو جائے، زبان دل سے درود و سلام ہو جائے، تسکین روح کا کچھ سامان ہو جائے، تمام عمر اسی فکر میں کٹے راغب، تمام عمر اسی فکر میں کٹے راغب کہ پیام شاہ مدینہ کا عام ہو جائے۔ بزرگان محترم، جو موضوع اور ٹاپک چل رہا تھا اسی تعلق سے آج کی مجلس میں بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک روایت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 8 کاموں سے اور 8 باتوں سے 8 چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اور اس سلسلے میں کتب حدیث میں ایک واقعہ بھی موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہے اور کثیر الروایات صحابی ہے، یعنی جن صحابہ کرام سے 200 سے زائد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات مروی ہیں، ان میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ قریب آ جائے، مل کے بیٹھے، آ گیا ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہے کہ ملک شام میں سب سے آخری وفات پانے والے صحابی یہ ہے۔ ملک شام میں سب سے اخیر میں جس صحابی کا انتقال ہوا وہ یہی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قریباً 91 سال کی انہوں نے عمر پائی۔ ان کا ایک منفرد معمول لکھا ہے کتابوں میں۔ دعوت و تبلیغ میں جو حضرات وقت لگاتے ہیں اور جو پرانے احباب کہے جاتے ہیں، تو آپ دیکھنا ایک چیز ان کے اندر آپ دیکھیں گے، وہ جہاں کھڑے ہو جائیں گے، جہاں بیٹھیں گے، جہاں ملاقات کریں گے، شیخ صاحب کیا کرتے ہیں؟ دعوت ہے نا، دعوت دینا، کہ جہاں کوئی ملا، یعنی وہ فکر اور وہ دھن ان کے ذہن پر سوار ہوتی ہے کہ کوئی بھی ملے گا تو کیا کریں گے؟ وہ دعوت دیں گے۔ تو یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک منفرد معمول تھا ان کا۔ جو کوئی مسلمان انہیں مل جاتا تو اس کا ہاتھ پکڑتے، اس سے گفتگو کرتے اور کہتے کہ ٹھہرو، اور ملاقات کے وقت کوئی نہ کوئی حضور کا ارشاد انہیں ضرور سناتے، چھوڑتے نہیں تھے اس کو جب تک حضور کا کوئی ارشاد نہ سنا دیتے۔ تو یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی قوم میں یہ اول ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ ان کا قبیلہ مسلمان نہیں تھا،
یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ قبیلے والوں کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ابو امامہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کیا کر چکے ہیں؟ ایمان قبول کر چکے ہیں۔ اب ایمان لانے کے بعد وہ پہنچے اپنے قبیلے میں، اپنی قوم میں، تو قبیلے والے اونٹ کو پانی پلا رہے تھے۔ اونٹوں کو پانی پلایا، اس سے فارغ ہوئے اور اونٹ کا دودھ نکالنا، دودھ دوہنا انہوں نے شروع کیا۔ اتنے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئے۔ میں آپ کو یہ واقعہ اس پر سنا رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو تو گھر بیٹھے ایمان مل گیا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی قوم کی مخالفت یہ برداشت کی، گھر والوں کی مخالفت برداشت کی، ان کے طعنے سہے ہیں، پٹائی بھی بعض صحابہ کرام کی ہوئی، بہت کچھ انہوں نے برداشت کیا ہے، ہمیں بیٹھے بٹھائے یہ دین مل گیا ہے۔ اب قوم میں جب پہنچے تو بڑے شخص تھے قوم کے، تو لوگوں نے ان کو دیکھ کر نعرہ لگایا، خوشی کا اظہار کیا اور ان کا اچھی طرح استقبال کیا، آؤ بھگت کی۔ دیکھیے ابھی کیا معمول ہو رہا ہے کہ ان کو کچھ بھنک تو لگ گئی تھی کہ یہ ان کے زعم اور خیال میں کہ کیا ہو چکے ہیں، بے دین ہو چکے ہیں۔ حالانکہ بے دین خود ہے، لیکن جو صاحب ایمان ہے ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ بے دین ہو چکا ہے۔ آؤ بھگت کی، استقبال کیا اور پھر دھیرے سے سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم بے ایمان ہو چکے ہو۔ کیا کہا کہ تم بے ایمان ہو چکے ہو۔ اللہ اکبر ہیں۔ جواب سنیے۔ پہلے تو ان کے جملے کی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصحیح کی کہ تمہارا یہ کہنا غلط ہے، میں بے ایمان نہیں ہوا، ہاں میں نے یہ کام کیا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکا ہوں، لیکن میں بے ایمان نہیں ہوں، میں بے ایمان نہیں ہوں، میں صاحب ایمان ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو چکا ہوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکا ہوں۔ اب وہ تو غصے سے بھر گئے اندر سے۔ اب ان کی قوم کی عادت تھی، دیکھیے قرآن کریم میں ایک سے زائد مرتبہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ خون آپ کھانا کہہ لے یا پینا کہہ لے، خون حرام ہے۔ خون پینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہاں تو عام طور سے ایسا نہیں ہوتا، بچپن میں ہم نے دیکھا انڈیا میں کوئی چیز لگ جاتی تھی، بچے کھیلتے ہوئے یا کچھ، جیسے ہی خون نکلا تو بھائی مقصود کیا ریئیکشن ہوتا تھا؟ انگلی کہاں لے جاتے تھے؟ منہ میں، ہے نا؟ اور ہاں وہ چوستے تھے۔ نہیں، خون حرام ہے۔ خون کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب اس معاشرے میں جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، جیسے میں اور آپ چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، اس طرح وہ خون پیا کرتے تھے۔ تو وہ خون نکالتے تھے جانور کا اور اس کو کیا کر لیتے تھے؟ اس کو پی لیتے تھے، جانور کے خون کو وہ پیتے تھے۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم میں بھی یہ مرض تھا، یہ بیماری تھی، وہ بھی جانور کے خون کو کیا کرتی تھی؟ وہ پیتی تھی۔ تو پہلے جانور کو پانی پلایا، اونٹ کو، پھر دودھ نکالا، پھر خون، اور سب نے آپس میں تقسیم کیا اور خون پینے لگے۔ اب آفر کیا کس کو؟ حضرت
ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ بھی اسی قبیلے سے تھے، اسی قوم سے تھے، کہ لیجئے خون پیجیے، تو دائی کو تو موقع ہاتھ لگنا چاہیے، ہیں شیخ صاحب؟ دائی کے ہاتھ کیا لگنا چاہیے؟ موقع ہاتھ لگنا چاہیے۔ ان کو موقع مل گیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قوم کو دعوت دینے کا موقع مل گیا کہ دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کر دے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ان کو روانہ کیا اپنی قوم کی طرف تو ایک بات یہ کہی تھی کہ اپنی قوم میں جا کر ان کو کیا دینا؟ دین کی دعوت دینا۔ اب کوئی موقع تو چاہیے دعوت دینے کا بھی، تو یہ موقع ان کے ہاتھ کیا ہے؟ لگ گیا کہ جب خون پینے یا کھانے آپ جو کہہ دیجئے وہ آفر کی قوم نے، تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر میں ایمان لایا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو چکا ہوں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو میں تسلیم کر چکا ہوں، تو وہ جو دین لے کر آئے ہیں تو اس دین میں خون کا پینا کیا ہے؟ حرام قرار دیا گیا۔ اور حضرت نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی قوم کے سامنے، 6 پارہ، سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ، آیت نمبر 3۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر الی آخرہ۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بات یہ بیان فرمائی، مفہوم یہ ہے کہ تم پر حرام قرار دے دیا گیا، تم پر حرام ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ علیکم المیتہ، کیا جائز نہیں ہے؟ میتہ یعنی مردار۔ میتہ کس کو کہتے ہیں؟ مردار، ڈیڈ باڈی ہو اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ میت، کیا بولتے ہیں؟ میت۔ تو جن جانوروں کا کھانا، ان کا گوشت اسلام میں حلال ہے، جن کو معقول اللحم کہا جاتا ہے، جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ معقول اللحم۔ تو وہ جانور بھی اگر طبعی موت مر جائے، طبعی موت کا کیا معنی؟ خود سے مر جائے، نیچرل ڈیتھ، کہ ان کی جو ہے وہ موت ہو گئی، وہ اپنے آپ مر گئے، تو اس مردار چاہے مرغی ہو تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے، نہیں کھا سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ ارے بولو۔ ہاں، ذبح نہیں کیا گیا۔ کیا نہیں کیا گیا؟ ذبح۔ اور یاد رکھیے، ذبح اس وقت کرنا ہے کہ جب جانور کے اندر روح موجود ہو، ورنہ کوئی یہ کہے کہ چلو ذبح نہیں کیا گیا تو کوئی بات نہیں، مردار کو پکڑا کے اب ذبح کرتے ہیں، تو وہ نہیں چلے گا۔ سمجھ آیا؟ کہ اس کی رگوں میں کیا موجود ہو؟ حیات موجود ہو، زندگی موجود ہو جانور کے اندر، پھر ذبح کرنا ہے۔ اور کیا پڑھ کے ذبح کرنا ہے؟ زور سے۔ اب تو روزے کے دن بہت چھوٹے ہیں۔ ہاں، جزاک اللہ۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماسٹر کی ہے، کہیں بھی لگ جاتی، نہیں، وہ ہر جگہ نہیں لگتی، یاد رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم باقاعدہ منع لکھا ہے علماء نے کتاب میں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی حیات ہے، اس میں بھی زندگی ہے، ہمارے اندر بھی حیات ہے، ہمارے اندر بھی زندگی، ایک زندگی کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو کس کا بیان ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے، مرسی کا بیان ہے۔ تو یہ عمل تو مرسی کے خلاف ہے، رحم کے خلاف ہے، اس لیے یہاں جملہ بڑھایا شروع اللہ کے نام سے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اللہ جو سب سے بڑے ہیں، سپر پاور ہے، خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے،
انہوں نے اجازت دی ہے، اس لیے اللہ بڑے ہیں، اللہ اجازت دے سکتے ہیں۔ اللہ نے اجازت دی، اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو میتہ اس کا کھانا حلال نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے ایک سے زائد مقام پر۔ اچھا، دوسری بات علماء نے یہ لکھی کہ اس لیے بھی حرام قرار دیا میتہ کو کہ اس کے خون، اس کی باڈی میں جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریاز جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ یہ خون ذبح کرنے کی وجہ سے جو بہہ جاتا ہے تو جو جراثیم جانور کے اندر ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ نکل جاتے ہیں۔ اگر شریعت میتہ کو کھانے کی اجازت دیتا تو یہ کھانا مردار کا مجھے اور آپ کو نقصان پہنچا سکتا تھا، نقصان پہنچا سکتا ہے۔ قربان جائیے اللہ رب العزت پر کہ میرا اور آپ کا اتنا خیال رکھا گیا کہ میرے بندے کی صحت پر بھی اثر نہ پڑے۔ اتنے اللہ رحیم اور کریم ہیں۔ تو اس میں جراثیم ہوتے ہیں۔ یہ جو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کا فلسفہ میں نے بتایا کہ کیوں، اور ذبح کیوں کرنا ہے، اور وہ روح ہو، حیات ہو، تب اس میں سے جراثیم جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ ختم ہوں گے۔ تو یہ تو خون، جراثیم، تو اس کو پینے کا، اس کو کھانے کا شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ اس لیے کہا گیا کہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن ایک شرط قرآن نے بڑھائی ہے، یہاں تو صرف یہ کہا کہ حرمت علیکم المیتہ والدم، لیکن ایک اور جگہ پر، اور یہاں ایک اصولی بات یاد رکھے، آپ نے سنی بھی ہوگی، ہو سکتا ہے نہ سنی ہو تو زندگی میں کام دے گی۔ قرآن کریم کی بعض آیات ایسی ہے کہ اس کی تفسیر اور اس کی تفصیل خود کہاں موجود ہے؟ قرآن کریم میں موجود ہے، خود قرآن میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ایک بات کیا کہی ہے؟ مطلق کہی ہے، مختصر کہی ہے، اجمال ہے۔ لیکن قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اس اجمال کی یا اس اجمال کی کہہ لیجئے کہ خود قرآن کیا کرتا ہے؟ تفسیر کرتا ہے۔ جیسے مثال لے لیجئے، روزانہ میں اور آپ ایک سے زیادہ مرتبہ نماز میں ایک سورت پڑھتے ہیں جس کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ امام کے پیچھے تو ہم نہیں پڑھتے، لیکن سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، واجب پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایک مقام پر کہ اہدنا الصراط المستقیم، مفہوم یہ ہے کہ ہدایت دیجیے ہمیں کس کی؟ سیدھے راستے کی، راہ راست کی۔ کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر آپ نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ تو جو انعام یافتہ ہے ان کا راستہ۔ اب قرآن کریم نے انعام یافتہ کون ہے اس کا بیان یہاں سورہ فاتحہ میں نہیں کیا، لیکن اس آیت کی تفسیر خود اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر کر دی، چھٹے پارے میں غالباً۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے تفصیل اور تفسیر بیان کر دی کہ جن پر میں نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کتنی جماعت ہو گئی؟ 4 جماعت ہو گئی۔ تو دیکھیے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کر دی۔ اسی طرح یہاں اللہ نے فرمایا، جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی
اور اس میں یہ کہا کہ خون یہ حرام ہے اسلام میں. حرمت علیکم المیتۃ والدم. یہاں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو یہ ہمارا زکریا اور یہ دونوں اسلم ہیں اور مقصود ان کو کام دے گی اس لیے خون کی، کہ کون سا خون حرام ہے. ورنہ یہ لوگ پارٹیاں بہت کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ ڈھابیل کے اطراف میں جو رہتے ہیں تو ڈھابیل والوں نے سب کو عادت لگا دی ہے پارٹیاں کھانے کی. اب جو پارٹیاں کھاتے ہیں اور پارٹیاں بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گوشت کو دھوئے بغیر پکاؤ تو ٹیسٹ کچھ اور ہوتا ہے نا. دھونے کا نہیں، گوشت کو کیا نہیں کرنے کا، گوشت نہیں دھونے کا. نمبر 2 چربی میں پکانے کا. کس کے ساتھ؟ چربی کے ساتھ، ہے نا. تو اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہوتا ہے. تو وہ خون ذبح کیا جانور کو، اور جو گوشت جس کو ہم ابھی پکانا چاہتے ہیں تو یہ لوگ تو دھوتے بھی نہیں ہیں. اب دھوئیں گے نہیں تو خون کے دھبے کس پہ لگے ہوتے ہیں؟ گوشت پہ. گوشت پہ خون لگا ہے. اب قرآن یہاں مطلق کہہ رہا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ خون حرام ہے. تو اس اعتبار سے تو یہ جو گوشت پہ خون لگا ہے یہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ حرام ہونا چاہیے. لیکن اس آیت کی تفسیر، اس اجمال کی تفصیل اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر غالباً 8واں پارہ ہے، حافظ امتیاز 8واں ہی ہے. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا. 8واں ہے. او دمم مسفوحا، یہاں تفسیر آ گئی اور تفصیل آ گئی. جو اللہ نے وہاں فرمایا نا کہ خون حرام ہے، لیکن کون سا خون؟ کہ جو دم مسفوح ہو. دم یعنی خون، مسفوح یعنی بہنے والا. کیسا خون؟ بہنے والا خون. جانور کو جب ہم ذبح کریں گے تو جو خون نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بہتا ہے نا، وہ بہتا ہے. اور یہاں بھی میں نے جو مثال دی وہ کیا ہے؟ وہ نکل کر اگر بہہ رہا ہے تو وہ بہنے والا خون وہ حرام ہے. یہ جو پاٹیا یا جو بھی آئٹم بناتے ہیں اور گوشت پر خون کے جو دھبے لگے ہیں، اب آپ مجھے بتائیے یہ بہنے والا ہے؟ ارے بہنے والا تو سمجھ رہے ہو نا، یہ بہنے والا نہیں ہے. جب بہنے والا نہیں ہے تو یہ خون کیا ہے؟ حلال ہے. خون کیا ہے؟ حلال ہے. یعنی گوشت کو دھوئے بغیر بھی کھا سکتے ہیں. تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے سامنے یہ بات پیش کی کہ میں جس نبی پر ایمان لایا ہوں، گویا یہ دعوت دے رہے ہیں، تو انہوں نے خون کو حرام کیا ہے، میں یہ خون نہیں پیتا. یہاں رک کر ایک بات اور سمجھو. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اور ارشادات ہیں، 2 اور باتیں ہیں. حضور نے یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، حرمت علیکم المیتہ والدم. میتہ یعنی مردار، جو اپنی طبعی موت مرے، اور دوسرا خون. حضور نے اجازت دی ہے کس کی؟ فش ہے چودھری صاحب آپ کے کام کی چیز. تو کیا ہے؟ مچھلی. یہ مردار بھی ہو تو کھانا کیا ہے؟ ارے بولو یار. ہاں. اور دوسرا ٹڈی دل. ہمارے یہاں تو گاؤں میں ہوتے تھے پہلے ٹیڈیو جنہیں آپ کے ہوں کہ ٹیڈیو کے نہیں. تو ٹڈی، اس کا کھانا بھی کیا ہے؟ حلال ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کھانا ہی ہے، آپ کا دل نہ کرے نہ کھاؤ ہے. ہاں دیکھیے کچھ چیزیں دل نہیں کرتا لیکن اس کو حلال سمجھنا ہے. اتنی بات یاد رکھو. بعض مرتبہ کراہت ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہم نہیں کھاتے، اور یہ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے. ہماری طرف کہاوت ہے کہ گوئی مروانی ہو یہ تو کہاں جائے. ہاں تو وہ جو گوہ ہے، گوہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر گوہ پیش کی گئی. گوہ
حضور نے اس کو دیکھ کر کراہت محسوس کی. اچھا کچھ صحابہ کرام وہ کھاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. صحابہ کرام جو کھاتے تھے ان کو فرمایا کہ تم کھاؤ میں نہیں کھاؤں گا, میرا دل نہیں کرتا, یعنی میری رغبت نہیں ہے. حضور نے نہیں کھائی لیکن صحابہ کرام کو منع بھی نہیں کیا. تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک, گوہ کیا ہے؟ تم تو ایسے ڈرتے ہو جیسے کچھ امتحان ہال میں بیٹھے ہو اور میں آپ کو فیل کر دوں. ہاں کچھ بولو یار, آپ کچھ بولیں گے مجھے ایسا لگے گا کہ زندگی تم میں بھی ہے, زندگی میری باتوں میں بھی ہے. تو کچھ زندگی کا احساس جو ہے وہ دو. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب رمضان میں بھی بیان کرنے کا. میں نے کہا کیزن روڈ والوں کی عادت ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر, اپنے بیان کرے تو 3 مہینے 3.5 بیٹھتے ہیں اور باہر کے آئے تو پھر کیا کرے. تو میں نے کہا کہ اصل قدر تو کس کی ہونی چاہیے؟ ارے کہاں خود کی. تو بہرحال تو اس لیے ذرا آپ بولا کیجئے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 2 مردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیے کہ 2 مردار ہو. ہاں مچھلی کی بھی ایک قسم, اس کو سمک طوفی کہتے ہیں, سمک طوفی, کہ وہ حلال نہیں ہے. باقی مچھلی تو کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ فش کو ذبح کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اچھا فش میں آپ دیکھنا اس میں بھی خون لگا ہوتا ہے. فش میں بھی کیا لگا ہوتا ہے؟ وہ جب آپ اس کو کاٹیں گے, اس کے ٹکڑے کریں گے تو اس میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ خون نظر آئے گا. اللہ اکبر. اچھا ہوا کہ مطلق حرام قرار نہیں دیا, ورنہ وہ نہیں کھا سکتے ہیں, یا پھر یہ کہ دھونا پڑتا, ختم اس کو کرنا پڑتا. لیکن چونکہ وہ کیا ہے, کیا نہیں ہے, دمے مصفوح نہیں ہے, اس لیے اس کا کھانا کیا ہے؟ حلال ہے. اس کی وجہ سے اس کا کھانا کیا ہے؟ حلال ہے. تو ایک تو ٹڈی کا کھانا, دل نہ کرے کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی بات نہیں, لیکن کیا سمجھو, جائز سمجھو. اور فش. دوسرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت میں کہ 2 خون بھی حلال ہے. 2 خون کا کھانا بھی حلال ہے. یعنی وہ خون جم جاتا ہے اور جم کر وہ جانور کی باڈی میں کیا ہے, ایک مخصوص عضو بن گیا جس کا مستقل نیم ہے, جس کو کہتے ہیں کلیجی. کلیجی کیا ہوتا ہے؟ خونی ہوتا ہے نا. کلیجی کیا ہوتی ہے؟ وہ خونی ہوتی ہے کلیجی. اچھا بعض لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں, اور یہ A1 اور BK والے شاید فری میں دیتے ہیں یا چارج کرتے ہیں, مجھے نہیں معلوم. وہ کیا بولتے ہیں؟ اوجھڑی. بعض لوگ جو ہیں اوجھڑی بھی کھاتے ہیں. تو وہی کراہت والی بات. ایک صاحب میرے پاس آئے کچھ عرصہ پہلے, میں نے کہا مول صاحب MK کے اوجھڑی کھوائے MK کے؟ اچھا خود کھاتا ہے پہلے, لیکن پہلے ایسا پوچھتا ہے کہ کھوائے MK مول صاحب؟ میں کہا ہاں کھوائے MK. میں نے کہا وہ بہت بھارے بنا ہوا MK, ایک دم ٹیسٹی بنا ہوا MK. میں کہا یار پہلے بھی کھاتے تھے نا, ہمیں پوچھے ہیں. میں نے کہا ایک دم ٹیسٹی بنا ہوا MK کے مول صاحب MK کے, تمہیں کھاؤ. میں کہا بارک اللہ. کراہت کیا ہے؟ کراہت. کسی چیز کی کراہت ہے, حضور نے بھی نہیں کھایا, مت کھاؤ, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن دوستوں کے سامنے کراہت کرنے کی, بیوی نے بنایا تو چپ چاپ کھا لینے کا ہے, ورنہ وہاں تم کراہت کرنے گئے تو پھر دیکھیں شیخ صاحب تو ڈائریکٹ چھری کی بات کر رہے ہیں کہ وائف نائف ایک ہی وزن پر ہے, وائف لائف اور نائف ایک ہی وزن پر ہے, چھری. تو خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ 2 خون حلال ہے, تو کلیجی آپ کھا سکتے ہیں. اچھا کلیجی مجھے بہت اچھی لگتی ہے. ہاں کلیجی, اور ویسے بھی ہمارے یہاں بھی یہ عام طور سے اچھی لگتی ہے. بقرہ عید پہ لوگ جب بقرہ ذبح کرتے ہیں تو ہو دے کلیجی گردہ ہو دے کہ بھائی کلیجی گردہ دینے کا. اور کوئی یعنی سخی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اپنا بقرہ ذبح کیا اور زکریا بودھی کے گھر کلیجی گردہ بھیجا ہیں, تو وہ کیا ہے, وہ سخی ہے پھر. تو خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ کلیجی حلال ہے, حالانکہ خون ہے. دوسرا تلی, وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ خون ہوتا ہے.
تو اس لیے یاد رکھو، بعض مرتبہ ایک بات اجمالاً بیان کی جاتی ہے اور پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اپواد ہوتا ہے، استثناء ہوتا ہے اس کے اندر. تو میتہ مردار اس میں بھی استثناء ہو گیا، اور خون اس میں بھی کیا ہو گیا، استثناء ہو گیا. اب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منع کیا تو وہ بھڑک گئے. قوم کیا ہے، بھڑک گئی، چونکہ ایمان تو نہیں لائے تھے وہ لوگ اب تک. تو وہ بھڑک گئے کہ اچھا ہم جو چیز کھاتے ہیں اس کو حرام کرا دیا گیا، اور ہمارے منہ پہ آ کر تم کہہ رہے ہو کہ یہ کیا ہے، حرام ہے. خود کھا تو نہیں رہے، اوپر سے کہہ رہے ہو کہ کیا ہے، حرام ہے. اچھا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر کے آئے تھے، تو اس کی وجہ سے پیاس لگی تھی ان کو. خون انہوں نے آفر کیا تو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو انہوں نے پانی مانگا کہ ذرا پانی مجھے دے دو، تو کہ جاؤ نہیں دیں گے. کیا کیا، نہیں دیں گے. دیکھیے ایمان لانے کی سزا. ایمان لائے وہی قوم جو اب سے کچھ دیر پہلے آؤ بھگت کر رہی ہے، ویلکم کر رہی ہے، استقبال کر رہی ہے، اور عرب کی مہمان نوازی مشہور ہے، لیکن باوجود اس کے قبیلے کا شخص ہے، بڑا آدمی ہے، اور صرف اس بنا پر کہ وہ ایمان لے آیا، پانی مانگا تو پانی بھی نہیں دے رہے. حالانکہ پانی دینا ثواب کا کام ہر مذہب میں سمجھا جاتا ہے. انڈیا میں اب تو کم ہو گیا. بچپن میں نے دیکھا جگہ جگہ پر کیا ہوتی تھی، پانی پرب، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ انتظام کس نے کیا. زیادہ تر کنہوں نے کیا ہوتا تھا، غیر مسلموں نے، یا مٹکے جو ہیں رکھے ہوتے. ہر مذہب نے پانی پلانا اس کو کیا کام سمجھا جاتا ہے، پنیہ کا کام سمجھا جاتا ہے، نیکی کا کام سمجھا جاتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں. اچھا، سخت پیاس تھی، انہوں نے پانی نہیں دیا، حضرت کو چکر آئے اور گر گئے. لیکن وہ ہمارے ایک بزرگ ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں، جیسی جیسی قربانی ویسی ویسی خدا کی مہربانی. جیسی آدمی قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مہربانی بھی ویسی ہی جو ہے وہ کرتا ہے. اب جب بے ہوش ہو کر گر پڑے، پانی کی پیاس تھی، طلب تھی، خواب میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جنتی پانی لے کر بھیجا. کتابوں میں لکھا ہے جنتی پانی لے کر بھیجا، اور خواب میں انہوں نے پانی ان کو پلایا. ان کی آنکھ کھلی تو محسوس ہوا کہ حلق جو کیا تھا، خشک تھا، وہ کیا ہو چکا ہے، تر ہو چکا ہے. ہونٹ اب تک خشک تھے، وہ گیلے ہو چکے. اب قوم نے جب یہ بے ہوش ہوئے تو کچھ نہ کچھ قوم میں، ہر قوم میں رحم دل تو کیا ہے، ہوتے ہیں نا، رحم دل لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، رحم دل ہوتے ہیں. دیکھیے ایک بات مجھے یاد آ گئی، انشاءاللہ 5 تک ختم کریں گے. شعب ابی طالب، ایک بات یاد آ گئی تو سنا دوں. یہ گھاٹی کا نام تھا، ابو طالب کی گھاٹی تھی. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود خواجہ ابو طالب ان کے ساتھ، اور جو مسلمان تھے وہ کتنے سال محصور رہے تھے. دیکھیں الگ الگ ہیں. شیخ صاحب رائے ہے، ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مفہوم ہے برطانیہ کی زمین کی خاصیت ہے سسرا کوئی ایک بات پہ متفق ہوتا ہی نہیں ہے. ہر ایک کی کیا ہے، الگ الگ جو ہے وہ رائے ہوتی ہے. تو خیر 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، گھاٹی میں قید رہے اور بائیکاٹ کر دیا. جیسے ابھی ہمارے غزہ کے مظلوم بھائیوں کے ساتھ ہوا تھا کہ بائیکاٹ جو ہے وہ کر دیا گیا، پورا بائیکاٹ، کہ کوئی نہ کوئی چیز خریدے گا، نہ بیچے گا، نہ ان سے کوئی چیز لے گا، اور نہ ان تک کوئی چیز پہنچائے گا. اور یہ اعلان کر دیا تھا مشرکین مکہ نے کہ گھاٹی میں جو لوگ موجود ہے، اگر کسی نے ان کی ہیلپ کی، ان کی مدد کی، اگر کسی نے ان کی، اور پتہ چل گیا تو اس کا بھی کیا کر دیا جائے گا، بائیکاٹ کر دیا جائے گا. ایک صحابی جو بعد میں صحابی بنے، بڑے رحم دل تھے. اب پتہ ہے وہ تو گھاٹی میں ہیں، کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے. ویسے ہی مجھے اچانک بات یاد ہے کہ پتہ نہیں ان کا نام مجھے یاد آتا ہے کہ نہیں صحابی کا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار بھی تھے. ہاں، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام کیا ہے، حضرت
حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دل ٹوٹتا تھا کہ ٹھیک ہے ہمارا مذہب الگ ہے، یہ مسلمان ہیں، میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن اس طرح کی زیادتی کرنا، عورتیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہے، معذور ہے، اور 3 سال تک یہ، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ باہر سے آ سکے، تو ان کو رحم آتا تھا۔ تو یہ رات کے اندھیرے میں کیا کرتے تھے، اونٹ ان کے جو ہوتے تھے تو کھانے پینے کا رسد، کھانے پینے کا سامان حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پہ رکھ دیتے تھے، اونٹوں پر، اور رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ بلیو ہیں بڑا چالنی تو کرے پچھڑو مڑو نے مچے تو وہ پھر چل پڑتا ہے، بھاگتا ہے، تو اونٹ کو اس طرح سے وہ بھگا دیتے تھے، اور بالکل اسی راستے پر، اور اونٹ کی عادت ہے کہ آپ اس کو چلا دو تو پھر وہ اسی راہ پہ کیا ہے، وہ چلتا رہے گا، نیچی موڈی ڈال کر جو ہے وہ چلتا رہے گا وہ۔ تو وہ اونٹوں کو سامان کے ساتھ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواجہ ابو طالب، دیگر ایمان والے جو گھاٹی میں محصور اور قید تھے ان کے پاس بھیج دیتے تھے، اور اس طرح ان کا کام بنتا تھا۔ اللہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہی ادا حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اب تک ایمان والے نہیں تھے، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گئی۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو آگے۔ کچھ عرصے بعد حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، ایمان قبول کر لیا۔ اچھا، ایمان لانے کے بعد انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت، جب آپ اور دیگر مسلمان گھاٹی میں محصور تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اونٹوں پر سامان رکھ کر ان کو کیا کر دیتا تھا، روانہ کر دیتا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا کیا؟ چونکہ ایمان والے تو نہیں تھے، تو مجھے اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کہ میں نے نیکی کا کام کیا، میں نے پنیا کا کام کیا، تو مجھے اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ حضور نے اس موقع پر جملہ ارشاد فرمایا، تقریباً یہ ہے، اسلمت علی ما اسلفت من الخیر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تجھے جو ایمان لانے کی توفیق ملی اور اللہ نے تجھے جو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، یہ تیری اسی نیکی کا اثر ہے کہ تو اونٹ پر سامان رکھ کر ہماری طرف بھیج دیا کرتا ہے۔ تو اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ کوئی دیکھتا نہیں تھا، اندھیرے میں وہ کرتے تھے، لیکن اللہ کی ذات کیا ہے، دیکھنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین اجر ان کو کیا ہے وہ نصیب فرمایا۔ خیر، حضرت ابو امامہ کو جب ہوش آیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابھی آپ پانی مانگ رہے تھے، تو چلو ہم آپ کو پانی دیتے ہیں، آپ پانی پی لیجئے۔ تو کہا کہ نہیں، اب مجھے حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اس سے اچھا پانی ابھی جب میں بے ہوش ہوا تو خواب میں اللہ نے فرشتے بھیجے اور انہوں نے مجھے پلایا، اب مجھے پانی کی حاجت نہیں۔ خیر، تو یہ ہے حضرت ابو امامہ۔ اس سے مجھے آپ کو ایمان کی اہمیت بھی بتلانا تھا کہ ویسے ہی احادیث ہم تک نہیں پہنچی، ویسے ہی قرآن کریم ہم تک نہیں پہنچا، دین ویسے ہی ہم تک نہیں پہنچا، صحابہ کرام کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ تو یہ صحابی پریشان حال تھے اور مسجد میں بیٹھے تھے، نماز کا وقت نہیں تھا، کافی دیر باقی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں دیکھا تو پوچھا کہ ابو امامہ کیا بات ہے، نماز کا وقت نہیں ہے، تم مسجد میں اکیلے ہو، کوئی اور نہیں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کئی طرح کی پریشانیوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، کئی طرح کی، ایک نہیں کئی طرح کی۔ اس لیے حضور نے یہاں کئی باتیں بتائی کہ یہ پریشانی، اس سے نجات، اس سے اللہ کی پناہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، چلو یہ دعا یاد کر لو۔ صحابی سے فرمایا کہ میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، وظیفہ بتاتا ہوں، وظیفہ میرا جملہ ہے کہ یہ تم اس کو پڑھتے رہو، اور دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے، چند دن حضرت نے اس پر عمل نہیں کیا تھا، یعنی عمل کیا تھا اور اس کو پڑھا تھا،
کہ اللہ رب العزت نے ان کی ساری پریشانیوں کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا، کافور کر دیا۔ تو ہمیں بھی طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہے، لوازمات لگے ہوئے ہم تمام کے ساتھ، تو میں اور آپ بھی اس دعا کا کیا کریں؟ اہتمام کرے، اس کو یاد کر لے ہیں۔ اور کل بھی میں نے بتایا تھا کہ عربی الفاظ یاد نہ ہو تو کیسے یاد کرے؟ چلے میں دیکھتا ہوں آپ کو کتنا یاد ہے، سب مل کے بولو جس کو جتنا یاد ہے، پھر مجلس ختم۔ پہلی دعا کس کی؟ اردو میں بولو یا عربی میں بولو؟ ہم، جی۔ دوسرا وہی فکر، شب برات کی رات، آب زمزم کا پانی ہو گیا۔ ہم کا معنی فکر ہے سستی، کاہلی، یہ بھی یہی ہو گیا۔ سستی اور کاہلی ایک ہی چیز ہے۔ ہاں، بخل اور کنجوسی بھی ایک ہی چیز ہے۔ بائی ون گیٹ ون فری ہے تو چلے میں بول دیتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندو یار یاد رکھو، ہیں اتنی پیاری دعا ہے اور اتنی جامع دعا ہے، اور اللہ نے قبول بھی کی ہے، صحابی کی پریشانی بھی جو ہے وہ دور ہوئی ہے۔ تو آپ بھی یاد کر کے میری پریشانی دور کرو۔ آپ یاد آپ نہیں کرتے، پسینہ مجھے آتا ہے۔ تو کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں نجات دے، پناہ دے، کس سے؟ فکر سے، غم سے، کم ہمتی سے، سستی سے، بخیلی سے، بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے اور ناجائز دباؤ سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔